ہلو، السلام علیکم ناظرین، میرا نام شاکر ممتاز ہے۔ میں امریکہ میں مقیم ہوتا ہوں، اور کافی عرصے سے میں لکھنے لکھانے میں اور سوچ بچار میں اور رائٹنگ وغیرہ میں مصروف ہوں۔ اور یہاں امریکہ میں ایک سیاسی مبصر اور تجزیہ کار کی حیثیت سے بھی ٹی وی پہ آتا رہا ہوں، اور اپنے شوز وغیرہ امریکن ٹی وی پہ کرتا رہا ہوں۔ آج جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ایک حادثہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہوا تھا میں فرانس میں، جس میں ایک استاد کو کسی چیچن لڑکے نے قتل کر دیا تھا۔ تو حالانکہ یہ قصہ تھوڑا پرانا ہو چکا ہے، لیکن اس کی بازگشت آج بھی سنائی دے رہی ہے، بالخصوص مسلمان ممالک میں، اور کچھ پروپیگنڈا کرنے والے جو ادارے ہیں ان میں۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو ایک دفعہ اس پہ بات کی جائے۔ اب یہ تو سن لیا ہوا کہ چارلی ہیبڈو ایک رسالہ ہے جو فرانس سے ایشو ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے سارا یہ قضیہ سٹارٹ ہوا یا شروع ہوا، یہ مسئلہ جو شروع ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کی ریپرکشنز یا اس کے اثرات جو ہیں بہت دور رس ہوئے۔ اور اب یہ حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہاں رہنا جو ہے فرانس میں اس وقت دوبھر ہوا ہے، اور وہ بیچارے کافی مشکل میں ہیں۔ لہٰذا اس بات پہ غور و فکر کرنا اور بات کرنا بہت ضروری ہے اس مسئلے پہ۔ میرے اس ویلاگ میں یا میری رائٹنگ میں جو آرٹیکل وغیرہ میں لکھتا ہوں، آپ کو مسالہ یا ہیجان خیزی نہیں ملے گی، بلکہ معلومات اور تجزیہ وغیرہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو اگر تو آپ ایک معتدل مزاج اس سوچ کے حامل ہیں، تو آپ کو میرا جو بلاگ ہے وہ یقیناً بہت پسند آئے گا، اور اگر اس کے نہیں ہیں پھر شاید آپ کو مایوس ہونا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اردو میں نہیں بلکہ انگلش میں لکھتا ہوں، کیونکہ میری ٹریننگ جو ہے وہ شروع سے انگلش میں رہی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ کو درپیش ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان اور انڈیا اور دوسرے ممالک میں اب خاصے ہی ینگ جنریشن خاصی پڑھی لکھی ہے، تو میں حسن ظن ہے کہ لوگ اس کو خاص کر ینگر اور پڑھا لکھا طبقہ جو اس کو انجوائے کرے گا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا جو بلاگ ہے وہ ہے شاکر SHAKIR2.wordpress.com، جو کہ اس ویلاگ کے نیچے بھی لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا، یا میرے فیس بک پیج پہ جو ہے آپ جا کے سب جتنے میرے لنکس ہیں وہ وہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میری ہمدردی ہے، میرے افسوس ان جو صاحب جو استاد قتل ہوئے ہیں ان کی فیملی اور فرانس کے لوگوں کو، جس میں آف کورس مسلمان بھی شامل ہیں، ان سب کو میری طرف سے تعزیت ان کے قتل پہ، جو کہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا، جو میرے خیال میں نامناسب اور زیادتی والی بات ہے، کیونکہ حضور جب خود زندہ تھے اور ان پہ زیادتیاں کی جاتی تھی، حضور نے نہ تو کبھی کسی کو کہا کہ اس کو قتل کر دو، اور نہ خود ان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا کہ جس کی مثال ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے اس قسم کے پرتشدد معاملات میں اپنے آپ کو ملوث کریں۔
تو لہٰذا یہ میرے خیال میں غیر مناسب اور غیر ضروری تھا، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کچھ لوگ شاید کو میری بات اچھی نہ لگے تو میں ان سے معذرت چاہوں گا۔ یہ میرا ایک سوچا سمجھا اور انفارمڈ قسم کا نقطۂ نظر ہے، جس سے آپ یقیناً غیر اتفاقی یا نا اتفاقی کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں اس طرف سے۔ معاف کیجیے گا، میری اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس میں دوسری بات یہ کہ جس وقت ان مدرس صاحب نے، ان استاد صاحب نے ان کو بچوں کو جو ہے جن کو وہ پڑھاتے تھے ان کو حضور کی تصویر دکھانے کی پلاننگ شروع کی، اور ان بچوں کے والدین کو پتہ لگا تو کچھ نے ان میں سے اعتراض اٹھائے اور ان کو باقاعدہ جو وہ کر سکتے تھے مختلف ایونیوز کو یا جہاں وہ اپنی داد رسائی کے لیے جا سکتے تھے وہ گئے اور انہوں نے کیا، جس میں سے ایک اسی قسم کی جو ای میل ہے یا جو پرنٹنگ ہے ایک والد کا کی طرف سے، وہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی کوٹ کیا ہے، تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ مختصر ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑا نہیں، ایک دو 3 لائنیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کا محرک کیا تھا، تو میری نظر میں اس کا محرک جو ہے بذات خود ایمینول میکرون جو صدر ہیں فرانس کے، وہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر بیشتر اس قسم کی غلط ملت ڈسٹورٹڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف، اور اس کا ملمہ کاری کرتے تھے کہ وہ ایکسپریشن وغیرہ، فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں چھپا کے ان ساری باتوں کو وہ کرتے رہے ہیں، اور جس کا فائدہ جو ہے یہ مدرس صاحب جو قتل ہو گئے ہیں وہ بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایک بار بھول جاتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں مسلمانوں کے مذہبی آزادی اور شخصی آزادی جو ہے وہ کیوں پامال کی جاتی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن صرف آپ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ان کے مذہبی جذبات کے لیے بھی ہے، جس کو جن کا احترام کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے، بس اپنی بات تو کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یا کچھ اور لوگوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، جو کہ قطعی غیر مناسب بات ہے۔ اور اسی سلسلے میں کچھ کورٹ کے فیصلے بھی آئے ہیں، جس میں آسٹریلیا کا کورٹ ہے، محکمہ ہے، مطلب عدالت ہے، اس نے بھی اسی قسم کا فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف جو ہے انہوں نے فیصلہ صادر کیا ہے، اور اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بھی، عدالتوں نے بھی اس قسم کا رد عمل ظاہر کیا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو ڈسٹورٹ نہیں کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مذہبی اور شخصی یا ذاتی جو فریڈم ہے اس کا بھی احساس کیا جانا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یورپ میں دیکھیں ہولوکاسٹ کے بارے میں، اب تو شاید تھوڑا بہت اجازت مل گئی ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو اس کو باقاعدہ سزا ملتی تھی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے خلاف یا اس کو کرٹیسزم میں یا اس کے ایکسپلور کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی بات کرے تو اس کو منع کیا گیا تھا سختی سے۔ جبکہ اب بھی جو ہے فرانس میں نقاب وغیرہ یا جو حجاب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہماری خواتین، اس کے لیے پابندی ہے، لیکن جو جیوز ہیں وہ اپنی اسکرٹ پہن سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو یہ دوہرا معیار غیر مناسب ہے۔
اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. تو میری نظر میں ایمینول میکرون جو ہیں وہ اس کے محرک رہے ہیں اس سارے قضیے کے، جس میں ایک شخص کی جان گئی، اور اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے چارلی ہیبڈو جو رسالہ ہے اس کے ایک دفتر میں گھس کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، زخمی کر دیا تھا، جو کہ ایک دفعہ پھر بڑا افسوسناک اندھوناک قصہ تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلامو فوبیا کی جہاں تک بات کرتے ہیں وہ اس وقت پورے یورپ میں اور ویسٹ میں اپنے عروج پہ ہے، کیونکہ ہمیشہ ہی رہا ہے، لیکن امریکہ میں کسی حد تک اس میں کمی آئی تھی، خاص کر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے پہلے ادوار میں، جو کہ پھر ایک دم سے بڑھ گئی تھی. لیکن ایک بات بڑی مثبت ہے یہاں پہ اس ملک میں، خاص کر امریکہ میں، کہ کچھ لوگ ہماری طرح، جس طرح سے دوسرے کسی مذاہب میں کچھ لوگ انتہائی اقدام اٹھاتے ہیں، وہ ان لوگوں میں بھی ہیں، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہے. لوگ بہت سمجھدار ہیں اور وہ ان چیزوں کی طرف عموماً نہیں جاتے ہیں، سوائے کچھ لوگ ہیں یا کچھ تحریکیں ہیں جو اس پہ ایکسٹریمسٹ قسم کی جو کچھ حرکات کرتی ہیں، لیکن بالعموم یہاں کافی صحت مند معاشرہ ہے اور حفاظت ہے مسلمانوں کی. ایکسکیوز می. اور دوسری بات یہ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مسلمان کوئی اس قسم کی حرکت کر دیتا ہے تو اس کو فوراً مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اسلامک ٹیررسٹ، جبکہ نہ تو جیوز کے ساتھ یہ ہے، نہ ہندوز کے ساتھ یہ ہے، اور نہ ہی کرسچن کے ساتھ یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی کرسچن ٹیررسٹ کبھی پیدا ہوتا ہے، نہ ہی یہودی ٹیررسٹ پیدا ہوتا ہے، نہ ہی ہندو ٹیررسٹ پیدا ہوتا ہے. اگر پیدا ہوتا ہے تو صرف مسلمان ٹیررسٹ ہی پیدا ہوتا ہے. اور اس ویسٹ کو خاص کر اس بارے میں کافی سوچ بچار کرنی ہوگی اور اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا. اور اس میں ہمارے مسلمان جو ممالک ہیں ان کے جو فرما رواں ہیں اور جو اہل دانش ہیں یا اپنے آپ کو مذاہب کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کو پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف بات کرنی ہوگی اور جگہ جگہ مستقل بات کرنی ہوگی تاکہ اس کا تدارک ہو سکے. اچھا، ایک بات بہت عجیب لگتی ہے مجھے کہ اگر کوئی مسلمان اس قسم کی کوئی حرکت کر دیتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، تو پورا اسلامی میڈیا بجائے اس کے کہ اس کو صحیح پر انداز میں پیش کریں، معافی مانگنے شروع کر دیتے ہیں. کیا ایک آدمی نے اگر کوئی قتل کیا ہے یا کوئی غلط قدم کیا ہے تو اس کا ذمہ دار سارا معاشرہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، اور ہمیں معافی مانگنے سے اعتراض کرنا چاہیے. اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کرسچن نے، کسی جو نے، کسی ہندو نے معافی مانگی ہو. یہ ٹریڈیشن بالکل نہیں ہے، سوائے مسلمانوں کی. تو مسلمانوں کو اس بارے میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کسی ایک کا عمل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، پورا معاشرہ، پورا مسلمان امہ. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پہ ہم سب مسلمانوں کو پوری دنیا میں غور کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ایک سوچا سمجھا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. ایک فنش منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مختصر ہے یہ کہ I do not understand anything anymore. When we make fun of black people, we call it racism.
And when we mock Jews, we call it anti-Semitism. And when we mock women, we call it sexism. And when we mock Muslim, we call it freedom of speech. It's a very pertinent اور بہت ہی مثبت تجزیہ ہے انصاف کا. اینڈ وی مسٹ اپلاڈ ہم. ان کی تعریف ہونی چاہیے, ان کی پذیرائی ہونی چاہیے, اور اس کو بہت زیادہ ہمیں پروپیگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اٹ از لائک ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ. یہ صحیح انداز میں جو ہے اس کو پروجیکٹ یا پریزنٹ کیا گیا ہے انصاف کی طرف سے. اچھا, دوسری بات, ایک اور دوسرا نقطہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت فرانس برٹن کے بعد دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. 5 سے 8 ملین مسلمان وہاں بستے ہیں, جس میں مختلف نیشنلٹیز اور ایریاز کے لوگ ہیں. اور اگر یہ سارے مل کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اپنی آواز اٹھائیں تو یقیناً فرانسیسی حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے قوانین جو اسلام یا اسلامی روایات کے خلاف ہیں وہ نہ بنائیں, اور بلکہ ان کی فیور میں جو ہے قوانین بنائیں. 5 سے 8 ملین مسلمان جو ہیں بہت بڑا نمبر ہے, اور نہ جانے کیوں ہمارے مسلمان اس بارے میں نہیں سوچتے. اور دوسری بات یہ کہ انہیں عدالت اور اس قسم کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں پہ اس قسم کے محکمے جو ہیں فرانس میں, ان کو اپروچ کرنا چاہیے, ان میں درخواستیں دائر کرنی چاہیے, کیسز کرنے چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی ہے اور امتیازی برتاؤ کیا جا رہا ہے. تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ان چیزوں کا بارے میں اپنے فیصلے صادر کریں گے, جس سے ایمینول میکرون جیسے ایکسٹریمسٹ اور اسکیوڈ مائنڈڈ بگڑے ہوئے مزاج کے اور انتہا پسند اسلام کے نفرت کرنے والے جو ہیں ان کو لگام دی جا سکتی ہے. ایون یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے بھی اسی قسم کا فیصلہ دیا ہے 25 تاریخ کو, اکتوبر کی 25 تاریخ کو 218 میں. تو وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھیے گا کہ ڈیفیمنگ دی پروفٹ آف اسلام گوز بیانڈ دی پرمیسیبل لمٹس آف این آبجیکٹو ڈیبیٹ and could stir up prejudice and put at risk religious peace. تو یہ بھی ایک بڑا جامع قسم کا تجزیہ ہے اور فیصلہ ہے جس کی پذیرائی ہونی چاہیے, اور اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے, اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ آسٹرین کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے بھی اسی قسم کا فیصلہ دیا ہے, جو کہ مسلمانوں کی بہت زیادہ حمایت میں صادر ہوا ہے. تو اس کا بھی دیکھنے اور تشہیر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا ایک تجزیہ میری رائے جو اس بارے میں تھی. تو اس کو پڑھیے گا آرٹیکل کو, اور اس کے بارے میں مجھے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. جیسے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے آرٹیکل جو ہے انگلش میں ہوتے ہیں, اردو میں نہیں لکھ پاتا, تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. لیکن ہم شیور کہ جو پڑھ لکھا طبقہ ہے ساؤتھ ایشیا میں, آل اوور دی ورلڈ, will enjoy my blog. And please subscribe to this vlog also, which is a requisite for being on the YouTube to have more and more viewership. So please help me out with that, so that I can keep presenting informative, not sensationalizational articles or speeches or utterances. So please
do subscribe and share with your friends and all that. Thank you very much for watching and see you soon. Allah Hafiz.